ایک شخص نے کہا، یہ دیکھو میں نے پوری جہنم خرید لی ہے۔ کسی جگہ ایک نوسیر باز رہا کرتا تھا۔ لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنا اس کا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اور انہیں عجیب و غریب سودا بیچنا اس کا کمال تھا۔ ایک بار نوسیر باز لوگوں کو جنت میں زمین کا ٹکڑا بیچتا اور ملکیت کے کاغذات بنا کر دیتا ہے تو اس کے سودے نے ایسا رواج پکڑا کہ اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ کسی عقل مند کا اس کے شہر سے گزر ہوا۔ شہر میں چل رہے اس نوسیر باز کے کاروبار سے مچے شور شرابے سے اسے بھی بڑی حیرت ہوئی۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ نوسیر باز لوگوں کو جنت زمین کا ٹکڑا بیچتا اور ملکیت کے کاغذات بنا کر دیتا ہے۔ جس کسی نے اس سے جنت میں یہ زمین خرید رکھی ہو، مرنے پر ملکیت کاغذات ساتھ دفنا دیے جائیں تو مرنے والا سیدھا جنت میں جا کر اپنی زمین میں رہائش اختیار کر لیتا ہے۔ شہر میں جاری اس چلتن سے سب خوش اور کوئی بھی اس کے خلاف ایک حرف سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ شخص سمجھاتا تو کسے سمجھاتا کہ وہ عقل مند شخص سمجھاتا تو کسے سمجھاتا کہ جو اس سے جنت میں ٹکڑا خریدتا ہے دراصل اپنی بربادی خریدتا اور اپنی عاقبت خراب کرتا ہے، اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ کچھ کرنے کی لگن میں اس آدمی نے ایک حل سوچ کر اس نوسیر باز کے پاس جا پہنچا اور پوچھا، جنت کا ایک ٹکڑا کتنے کا ہے؟ دجال نے کہا، اس شخص نے کہا، بہت ہی سستا ہے، بس 100 دینار کا۔ دانا نے پھر پوچھا، اور اگر میں نے دوزخ میں زمین خریدنی ہو تو کیا بھاؤ ہے؟ تو نوسیر باز اس انوکھے سوال پر بہت حیران ہوا اور کہا، کوئی مول نہیں، مفت میں لے لو۔ دانا نے کہا، نہیں، میں اسے پیسوں سے خریدنا چاہتا ہوں اور اس کی ملکیت کاغذ بھی چاہتا ہوں۔ نوسیر باز نے کہا، اچھا تو میں تمہیں 1/4 دوزخ 100 دینار کی دیتا ہوں، جو کہ جنت میں فقط صرف ایک ٹکڑے کی قیمت ہے۔ دانا نے پوچھا، اور اگر میں پوری جہنم خریدنا چاہوں تو کتنے کی دو گے؟ نوسیر باز نے کہا، لائیے 400 دینار اور پوری جہنم لے لیجئے اور میں اس کے ملکیتی کاغذ بھی بنا دیتا ہوں آپ کو۔ دانا نے نوسیر باز کو 400 دینار دے کر پوری جہنم خریدی، ملکیتی کاغذات بنوائے اور گواہوں کے طور پر نوسیر باز کے گرد لگے مجمع میں سے ڈھیر سارے لوگوں کے دستخط کرا لیے، رسید لیے۔ دانا نے باہر جا کر لوگوں کو آواز دے کر بلایا اور کہا، لوگوں یہ دیکھو میں نے پوری جہنم خرید لی ہے، اب میں کسی کو بھی اس جہنم میں سے حصہ نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی کو جہنم میں بسنے کی اجازت دوں گا۔ تمہارے پاس اب مرنے کے بعد کوئی چارہ نہیں کہ بس سیدھا جنت میں جا کر رہو، چاہے تم نے ادھر کے لیے کوئی ٹکڑا خریدا ہے یا نہیں خریدا۔ نوسیر باز کے گرد لگے جھنگڑے لگے بھیڑ نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ انہیں تو دوزخ سے مفت میں ہی نجات مل گئی ہے تو اسے چھوڑ کر جانے لگے کہ اب جنت خریدنے کا کیا فائدہ جب دوزخ کا ہی سب باب ہو چکا، جب دوزخ ہی نہیں رہا۔ نوسیر باز جو اپنے آپ کو دوزخ بیچنے پر دانا سمجھ رہا تھا کو اب خبر لگی کہ اس کے ساتھ دھوکا ہو چکا ہے اور اس کا جنت بیچنے کا کاروبار بند ہو چکا ہے۔